بھی امید ہے کہ ان کے پاس کچھ شواہد ہیں. اگر شواہد ہیں تو اس سے اچھی جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے کوئی بات نہیں ہوگی کہ وہ شواہد ہاکے جو سپریم کورٹ اپنی جی آئی ٹی الگ بنا رہی ہے اس میں وہ شواہد دیں. ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اگر ان کو اس کیس میں سزا ہو جاتی ہے تو یہ پھر ایک روایت بن جائے گی. ایک سٹوری غلط ہوئی ہے، آپ کے پاس انفارمیشن رائٹس ہے، وہ آپ حکومت شیئر نہیں کرتی، ہم کس کے پاس جائیں؟ یہ صحافت کو قدغن لگانے کا یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. اس طرح ڈاکٹر شاہد مسعود ان کو اسکیپ گوٹ نہ بنایا جائے. سہیل بڑیچ صاحب نے خاص طور پر یہ کہا اور جس کی میں تائید کرتا ہوں، میڈیا کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں لگنی چاہیے، کوئی اس پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. انہوں نے کہا ہم کوئی نہیں لگائیں گے. چیف جسٹس صاحب نے اشور کیا. آج بھی وہ ڈٹے رہے. ڈی آئی ٹی جو بن رہی ہے میں اس کو فیس کروں گا. وہ یہ اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس حقائق ہے. اکاؤنٹس تو اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ نہیں ہے، لیکن اور بھی تو اس کے ساتھ چیزیں ہیں نا جی. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا شو 10 PM میں نادیہ مرزا اور ہم نادیہ مرزا. ناظرین، جو گفتگو ابھی آپ سن رہے تھے وہ مختلف ہمارے سینئر جرنلسٹ، سینئر تجزیہ کار جن کی وہ گفتگو تھی، اور جو اس کا پس منظر تھا وہ یہ تھا کہ زینب بچی جس کے قاتل کی گرفتاری کے بعد کچھ انکشافات کیے گئے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے پروگرام میں ہمارے ہی چینل پر، اور وہ کہتے ہیں اس انکشافات پہ انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے. سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لے لیا. اب ڈاکٹر آج اس کی پہلی ہیئرنگ بھی تھی. ڈاکٹر پہلے ایک دفعہ بلا چکے تھے، لیکن آج اس کے دوبارہ سے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو بلایا اور یہ کہا گیا کیونکہ جو انکشافات انہوں نے کیے تھے ان میں سے صرف ایک بات کہ اس شخص کے یعنی عمران علی کے اتنے بینک اکاؤنٹس ہیں وہ ویریفائی نہیں ہوا، جس کی بنا پر یہ تمام کچھ ہوا. اور آج یہ کہا جا رہا ہے، یہ ہر جگہ یہ کہا گیا کہ جی یہ جھوٹ بولا گیا ہے، لیکن ابھی یہ آدھا سچ ہے. ابھی تمام چیزیں انفولڈ ہونا ابھی باقی ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جو مزید انکشافات ہیں اس پہ یہ بات ہوگی. یہ تو ایک بات ہے کہ عمران علی کے بینک اکاؤنٹس ہیں یا عمران علی کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، لیکن جو دوسری بات ہے جو اس خبر کا دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ریکٹ ہے جو پاکستان میں کام کر رہا ہے، خاص طور پہ قصور جیسے علاقوں میں جو پہلی دفعہ یہ واقعہ نہیں ہوا. 2015 سے یہ واقعات ہو رہے ہیں، لیکن حکومت نے اس کو شاید سیریسلی نہیں لیا. اور پھر جو 2015 کا اسکینڈل تھا، جو لڑکوں کا اسکینڈل تھا جہاں پہ ویڈیوز بنتی تھی، پورنوگرافی ہوتی تھی، اس کو باہر سیل بھی شاید کیا جاتا تھا، باہر ممالک میں ان کو دکھایا جاتا تھا، اس کے بھی جو مجرم تھے ان میں سے ابھی کسی کو سزا بھی نہیں ملی، کچھ ابھی تک جیل میں ہیں اور کچھ ضمانت پر رہا ہیں. پھر جب واقعہ آیا زینب بچی کا تو اس کے پتہ یہ چلا کہ یہ 12ویں بچی ہے اور اس سے پہلے 11 بچیوں کے ساتھ یہی سب کچھ ہو چکا ہے. لیکن ایک بچی اللہ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے، کائنات نامی بچی جو ابھی زندہ ہے لیکن وہ شاید اس کنڈیشن میں نہیں ہے، وہ کوما میں بھی رہی بہت عرصے، ابھی تھوڑی سی اس کی حالت سٹیبل ہوئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک مجرم ہے جو یہ تمام وارداتیں کر رہا ہے، اور اگر ہے تو وہ کس کو مارا تھا پنجاب گورنمنٹ نے جس کو ایک بچی کا ریپسٹ کہہ کے اس کو انکاؤنٹر میں مار دیا تھا. تو بہت سارے سوالات ہیں جن کی گتھیاں سلجھنا ابھی باقی ہیں. قصور میں یہ واقعات پے در پہ کیوں ہوئے، ایک تسلسل کے ساتھ یہ واقعات کیوں ہو رہے تھے، اور جب یہ اس قسم کے اسکینڈل سامنے آ رہے تھے تو پولیس ایکشن کیوں نہیں لے رہی تھی. یہ تمام چیزیں، یہ تمام سوالات ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے انکشافات کا دوسرا حصہ ہے جس پر ابھی بحث ہونی ہے اور جس پر ابھی بات ہونی ہے. آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے اس پہ بات کرنے کی کہ قصور میں ہو کیا رہا ہے اور یہ کیا نیگلیجنس ہے یا انکمپیٹنسی ہے پنجاب گورنمنٹ کی کہ اس کو روکنے میں وہ ناکام رہی ہے. جو سینئر پینلسٹ ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم بادامی صاحب، سینئر اینکر پرسن، سینئر اینالسٹ، پروگرام 11 آر کرتے ہیں اپنے چینل ARY نیوز پر. السلام علیکم بادامی، بہت شکریہ آپ کا ٹائم کا. وعلیکم السلام نادیہ، تھینک یو ویری مچ. اچھا، ہمارے ساتھ موجود ہے مہر طاہر صاحبہ جو کہ سینئر کالمسٹ ہے، سینئر اینالسٹ ہے اور سوشل ورکر بھی ہیں. السلام علیکم مہر طاہر صاحبہ. بہت شکریہ جی آپ کے ٹائم کا بھی. اچھا، میں اس پہ جو بات کروں گی تو مجھے جو محمد اکرم قصور کا ہی ایک وکٹم 2015 کا، اس کے نانا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں گے. وہ بتائیں گے کہ وہ کس حد تک حکومت کی منتے ترلے کرتے رہے لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی اور آج کس فیس سے ان کا جو نواسا ہے وہ گزر رہا ہے. اور اسی کے ساتھ مبین غزنوی جو کہ چیئرمین ہے UC حسین والا کے، سوشل ورکر بھی ہیں، ان کی اپنی بھی اس پہ کافی سروسز ہیں، وہ اس کا بھی وہ حوالہ دیں گے. لیکن آج کی جو کارروائی جس کا میں پروگرام کے شروع میں ذکر کر رہی تھی اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس سینئر جرنلسٹ، سینئر اینکر پرسن اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر کالمسٹ مظہر عباس صاحب بھی موجود ہیں. تو اگر مہر طاہر صاحبہ آپ اور بادامی صاحب آپ اگر مجھے اجازت دیں تو ذرا میں مظہر عباس صاحب سے آج کی کارروائی کا جو ہوئی ہے عدالت میں اس کا احوال جان لوں. جی پلیز، بالکل. جی السلام علیکم مظہر عباس صاحب. مظہر عباس صاحب، جاننا بیسیکلی آپ سے یہ ہے
کہ جو آج کچھ عدالت میں ہوا، آپ نے وہ ساری کاروائی دیکھی، ایک نئی شاید اگزامپل سیٹ ہونے جا رہی ہے کہ اگر کسی اینکر پرسن کی یا کسی اینالسٹ کی یا کسی جرنلسٹ کی کوئی خبر غلط ہو جاتی ہے یا باؤنس ہو جاتی ہے یا وہ اس کو پروف نہیں کر پا رہا تو وہ عدالت کے کچہرے میں کھڑا ہوتا ہے. کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ حقیقت یہی ہے؟ دیکھیے نادیہ، اس سے پہلے بھی چیزیں ہوتی رہی ہیں. یہ ضرور ہے کہ پہلی مرتبہ شاید آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ پہلی مرتبہ ایک جے آئی ٹی بنائی گئی ہے. اوکے. لیکن ماضی میں مرتضی بھٹو کا جب قتل ہوا تھا تو اس کے بعد ڈان میں خبر آئی تھی ان کی اس کے حوالے سے کہ کس طریقے سے انکاؤنٹر ہوا اور گولی اوپر سے، اس طرح کی مجھے ایگزیکٹلی اس وقت یاد نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو جوڈیشل کمیشن تھا اس نے ادھر کے ڈان کے رپورٹر کو طلب کیا تھا اور یہی حوالہ تھا کہ آپ نے یہ سٹوری دی ہے تو سٹوری کی آپ کی کیا سورس ہے اور اس سٹوری پہ آپ کی کیا پوزیشن ہے. تو ظاہر ہے سورس تو انہوں نے نہیں بتائی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی سٹوری پہ اسٹینڈ بھی کرتا ہوں اور یہ سٹوری کے حوالے سے یہ چیزیں میرے پاس معلومات ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے، جے آئی ٹی فرسٹ ٹائم بنی ہے، وہاں پر وہ بھی اپنی اسٹوری پہ سٹینڈ کر رہے تھے، یہاں پہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بھی اپنی اسٹوری پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. ابھی جو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے انفارمیشن دی ہے، نیوز نہیں دی ہے، اب اس کو جو تحقیقات ہے وہ جے آئی ٹی کرے یا جو بھی ادارے وہ کرے، تو آپ کو کیا لگتا ہے آج کی کارروائی دیکھنے کے بعد برڈن آف ٹروتھ کس کے اوپر ہے؟ کسی کو بھی اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جس کے پاس اس چیز کے ثبوت ہوں. اگر آپ کے پروگرام کا کوئی نوٹس لیا جاتا ہے تو پھر آپ کہتی ہیں کہ میں یہ پروگرام میں جو چیزیں بات کی گئی ہیں یہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس ایسے ثبوت ہیں کہ میں اپنے پروگرام پہ اور اس پوزیشن پر اسٹینڈ کرتی ہوں یا کرتا ہوں. جب میں یہ پوزیشن لیتا ہوں کسی بھی جگہ کہ میں اپنی اسٹوری پہ اپنی رپورٹس پہ اسٹینڈ کرتا ہوں تو پھر برڈن آف ٹروتھ آپ کے اوپر آ جاتا ہے. تو لہٰذا اب برڈن آف ٹروتھ ان کے اوپر آ گیا ہے اور یہی زیادہ تر وہاں لوگوں نے یہی پوزیشن دی کہ یا تو میں اپولوجائز کروں اور یا میں اگر اسٹینڈ کر رہا ہوں تو پھر میں کوپریٹ کروں اور ایویڈنسز دوں. ٹھیک ہے. بہرحال ابھی ٹائم ہے، جے آئی ٹی بنی ہے، لیٹس سی کہ ڈاکٹر صاحب اگر اس بات پہ قائم ہے تو یقیناً ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو وہ پیش کر سکتے ہیں. آخر میں عدالتی کارروائی سے ہٹ کر ایک بات جاننی ہے. پچھلے کافی دنوں سے میڈیا وار دیکھ رہے ہیں، آپس میں بڑے جھگڑے بھی ہو رہے ہیں، آپس میں پنگے بھی لے رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اب یہ سلسلہ پرسنل بھی ہوتا جا رہا ہے. جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو ایک پوری کیمپین ہم نے دیکھی وہ چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کیمپین اگر پروفیشنلی حد تک ہو، ان کے پروفیشن سے حد تک ہو تو بھی صحیح ہے، لیکن پرسنل میٹر، پرسنل لائف، فیملی لائف اب اس حد تک بات چلی گئی ہے کہ وہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے. کتنی مناسب ہے، کتنی غیر مناسب ہے مظہر صاحب؟ یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے اور میرا خیال ہے ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، دوسروں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. ہوپ فلی آج کے بعد اس چیز کو ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ اب سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لے لیا ہے. سپریم کورٹ نے ایک جے آئی ٹی بنا دی ہے. ٹیلی ویژن پہ ایک دوسرے کے حوالے سے اس طرح بات کرتے ہوئے، اس طرح اٹیک کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ آفٹر آل جو کولیگز ہوتے ہیں، کولیگز سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہر کسی سے غلطی ہوتی ہے اور اپنی پوزیشن پہ بھی کھڑے رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ آستینیں چڑھا لیں. تو وہ میرا خیال ہے اس پہ ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے اور ہر طرف سے کرنی چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینلز کی لڑائیاں جو چل رہی ہیں آپس میں، وہ اس سے کوئی باہر جو میسج جا رہا ہے وہ بہت اچھا نہیں جا رہا کہ جی کس طریقے سے ان فائٹنگ امنگ دا چینل یا امنگ دا اینکر یا امنگ دا رپورٹر جو ہے وہ کوئی بہت اچھا تاثر نہیں جا رہا. تو اس کو جس حد تک اوائڈ کیا جا سکے اس حد تک اوائڈ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے جو ایک پروفیشنل کوسچنز ہیں اس کو ضرور آپ ریز کریں، لیکن پرسنل کوسچنز اگر پرسنل اٹیک کیے جائیں گے تو وہ مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مظہر صاحب، میں یہی بات ذرا چاہ رہی ہوں کہ وسیم بادامی صاحب آپ بھی ذرا اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا آن دا سیم ایشو. یور کامنٹ. پرسنل لائف کے حوالے سے تو کسی کی بات نہیں ہونی چاہیے، پروفیشنل حوالے سے اختلاف ہو سکتا ہے. آج اگر ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ہم نے دیکھا وہ ایک ڈسکشن ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب کی باقی کولیگ سے، وہ بھی منظر عام پر آئی جس میں انہوں نے کہا آج میرے پاس ثبوت نہیں ہے. میں خیال ہے بہت اچھا ہوتا اگر وہ آج بھی ثبوت لے کر چلے جاتے تو بہت ہی اچھا ہو جاتا، لیکن آئی ایم شیور کہ اگر ان کے پاس شواہد ہیں تو بس وہ اگلا جب بھی یہ سماعت ہے اس میں وہ پیش کریں اور جب وہ بات صحیح ثابت ہوگی تو ہم سب ظاہر ان کو سیلوٹ کریں گے اور تھوڑا سا اس کو پروفیشنلی اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بس ایک آخری بات اس پر یہ کہ کیا یہ ریت پڑ جانی چاہیے کہ کوئی بھی اینکر خبر دے اور وہ غلط ثابت ہو تو عدالت میں جائے، جے آئی ٹی بنے؟ نہیں، یہ ریت غلط ہے.
لیکن کیا یہ ریت پڑ جانی چاہیے کہ کوئی بھی اینکر کوئی بھی غلط بات کرے اینڈ ہی اور شی کین ایزیلی گیٹ اوے وتھ اٹ؟ یہ ریت بھی غلط ہے. تو ہونا کیا چاہیے؟ ادارے مضبوط ہونے چاہیے. ادارہ ایک ہے پیمرا جو کہ بہت عرصے سے فعال نہیں تھا, حالیہ تاریخ میں فعال ہوا. اس کے چیئرمین پر اور ان کے احکامات پر مجھے بھی بہت سارے اعتراضات ہیں. ان کے چیئرمین کو اگر عدالت نے ہٹایا بالکل ٹھیک کیا ہوگا, لیکن کیا یہ بھی سچ نہیں ہے کہ اس پیمرا نے جب بھی ذرا سے ایکشن لینے کی کوشش کی ہے یہی معزز عدالتیں اسٹے آرڈر دے دیتی تھی؟ تو پھر کس طریقے سے ادارے مضبوط ہوں گے اور کیسے جو ہے وہ یہ چیزیں چینلائز ہوں گی؟ لیکن بدامی آپ کو یاد ہوگا کہ جو پیمرا کے چیئرمین تھے اور یہ معاملات بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گئے تھے, بہت زیادہ پولیٹیسائز ہو گئے تھے. مطلب وہ بھی ایک ٹلٹ ہمیں واضح نظر آ رہا تھا. بالکل, اسی لیے میں نے کہا کہ میں نے اس بات پر تنقید نہیں کی ان کو ہٹایا کیوں, میں نے ان کے احکامات کو بھی ڈیفینڈ نہیں کیا. میں تو پریسائز اس بات پہ بات کر رہا ہوں کہ پیمرا کے ہر ایکشن پر اسٹے آرڈر ملا ہے مور اور لیس. یہ بھی تو ہونا چاہیے تھا نا. ایگزیکٹلی, آئی گاٹ یور پوائنٹ. مہر طاہر صاحبہ, یور کامنٹ پلیز, یور ٹیک. موسٹلی تو لوگوں کے پاس جو انفارمیشن پہنچتی ہے جرنلسٹ کے پاس, ان کے سورسز ان کو بتاتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنے طریقے سے آئی ڈو بلیو کہ اوتھینٹیکیٹ کرتے ہیں. یہ تو نہیں میں نے آپ کو فون کیا, میں آپ کی دوست ہوں یا میں آپ کی سورس ہوں تو آپ اسی وقت اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور ٹی وی پہ دے دیں گے. آئی ڈونٹ تھنک ایسا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, میں آل آئی وڈ سے کہ اگر آف کورس اس دن بہت سارے لوگوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ 37 اکاؤنٹ ہیں اس بندے کے. بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ 37 اکاؤنٹ بندے کے نہیں ہیں, 37 بینکس کو چیک کیا گیا تھا اور وہ بات تھی. تو یہ بات ڈاکٹر شاہد مسعود نے تو نہیں کی, یہ تو لٹرلی جتنے ٹویٹر پہ لوگ تھے پہلے سب نے موسٹلی نے یہ بات کی, پھر کچھ نے واپس لے لی ہوگی, ریٹریکٹ کر لی ہوگی. ہاں لیکن ٹھیک ہے, آئی گاٹ یو. دوسری بات جہاں تک وہ انٹرنیشنل پورنوگرافی رنگ کا, میں تو سیریسلی بلیو کرتی ہوں اپنے اپینین کے حساب سے, میرا کوئی سوچ نہیں ہے, میں کامن سینس کے حساب سے سمجھتی ہوں کہ بالکل ہے کچھ نہ کچھ قصور میں ایسا ہو رہا ہے وچ از بیونڈ کہ انسان کتنی حد تک نیچے گر سکتے ہیں, اور وہاں پہ بچوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے, اور وہاں پہ پیٹریارکل سسٹمز کیا ہیں, اور وہاں پہ عورتوں کی عزت کتنی کم ہے, اور بچوں کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے. اس کے بیونڈ بھی وہاں پہ کچھ ہے. یہ نارمل کو انسیڈنٹ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح, یو آر رائٹ. آئی بلیو کہ کوئی کارٹیل ہے, وہ انٹرنیشنل ہے یا نیشنل ہے مجھے نہیں پتا, اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات بالکل سمجھ گئی ہوں, اور یہی بات آپ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی, ٹویٹر ہینڈل پہ بھی آپ نے شیئر کی تھی. لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک. لیٹس سی کہ جو مہر طاہر صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ کس طرح سے ایگزسٹ کرتی ہے اور حکومت اس پہ غیر سنجیدہ کیوں رہی. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہاں پر میں خوش آمدید مبین غزنوی کو بھی کہوں گی جو کہ چیئرمین یوسی حسین والا سوشل ورکر بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ محمد اکرم جو کہ نانا ہے ابو سفیان کے, جو کہ قصور میں جو ہوا تھا قصور اسکینڈل 2015 اس کا وہ وکٹم تھا. اچھا, ان سے بات کرنے سے پہلے بدامی ذرا آپ کی بھی اپنی کافی اس پہ آپ نے پروگرام بھی کیے, آپ کی اپنی انویسٹیگیشن بھی تھی, کافی آپ نے اس پہ بات بھی کی. مجھے تھوڑا سا پہلے آپ بتائیں اس کا بیک گراؤنڈ, حکومت کی نان سیریسنس, اور یہ معاملہ جو تھا وہ کتنا سنجیدہ تھا یا اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا؟ جی بالکل, وی آر اے نیشن وتھ شارٹ میموریز. 2015 قصور سے 13 کلومیٹر دور حسین خان والا میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے, 285 بچوں کی ویڈیوز کی خبر آتی ہے. زینب بچی, جتنا ہی ہنگامہ ہوتا ہے اس واقعے پر بھی اتنا ہی ہنگامہ ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینڈل کہا جاتا ہے جنسی اسکینڈل. زینب بچی کے واقعے نے ہم سب کو رلایا ہے, ظاہر سی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ ایک بچی کا معاملہ ہے, یہاں اتنے سارے بچوں اور بچیوں کا معاملہ تھا. ہوا کیا, 8-10 سالوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا. 2015 میں ایک اتفاق کے نتیجے میں میڈیا میں آ گیا, اس سے پہلے حکومت نہیں ہل رہی تھی. جب میڈیا پر آ گیا تو حکومت ہلی, اس کے بعد JIT بنی, میڈیا میں ایشو ڈیفیوز ہوا, حکومت پھر سو گئی. پھر دوبارہ ایشو میڈیا پر آیا, وزیر اعلیٰ نے متاثرین کو اپنے گھر پر بلایا, قصور والے معاملے پر تو گئے تھے, اپنے گھر پر بلایا اور ان سے 3 وعدے کیے. ان کو کہا میں آپ کو لائرز کا ایک پورا پینل دوں گا تاکہ اپنا کیس لڑ سکیں. ان سے کہا ہم آپ کو سیکیورٹی دیں گے. ان سے کہا حسین خان والوں کو ماڈل ولیج بنائیں گے. حسین خان والا میں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, ایک اینٹ نہیں پڑی. حسین خان والا میں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, ایک لائر نہیں ملا. حسین خان والا میں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, سیکیورٹی دینا دور کی بات ہے. جو لوگ عدالت سے اس مقدمے کے نتیجے میں چھوٹ گئے وہ گلیوں میں آ کر دھمکیاں دیتے ہیں کہ باقی ساتھی چھوٹ جائیں گے, تمہیں دیکھ لیں گے. ایک آدمی کو سیکیورٹی نہیں ملی. اس وجہ سے زینب بچی ہوئی ہے. زینب بچی کا واقعہ اس وجہ سے ہوا ہے. یہ ہے گورنمنٹ کی سیریسنس کا. میں آئی ایم افریڈ کہ زینب بچی کے معاملے میں بھی ابھی تو بہت شور مچ رہا ہے. اس کا لانگ ٹرم حل کوئی سو موٹو نوٹس یا میرے اور آپ کے ٹاک شوز نہیں ہے. لانگ ٹرم حل حکومت کی سنجیدگی, پولیس ریفارمز اور عدالتی ریفارمز ہیں, جس پر کچھ بھی نہیں ہو رہا. پولیس ریفارم پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. محمد اکرم صاحب, آپ سے ذرا بات کرنا چاہوں گی.
پہلے تو ظاہر سی بات ہے سوائے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ آپ کے دکھ ہیں، جو آپ کی تکلیف ہے، جس اذیت سے آپ اور آپ کا پورا خاندان اور وہ بچہ گزرا ہوگا، اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے کہ آپ کے دکھوں کا مداوع کر سکیں. مگر پھر بھی جس طرح سے وسیم بادامی نے کہا کہ حکومت کی بے حسی کی جھلک ہمیں ہر معاملے میں نظر آئی ہے اور اسی طرح سے اس معاملے پہ بھی نظر آئی ہے. کیا یہ حقیقت ہے کہ اسی طرح کی یقین دہانیاں آپ لوگوں کو سب کو کرائی گئی تھی اور اس کے بعد یہ کیس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی، یہ کیس آگے نہیں بڑھا؟ پولیس والے کون انوالو تھا، کون انوالو نہیں تھا؟ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون کا کوئی MNA تھا، وہ بھی ان کا بھی کوئی انفلوئنس تھا اس پر. تھوڑا سا آپ اس پہ بتائیے گا پلیز. اس ٹائم تے چودھری اکمل صاحب SHO سی. اسی جدوں یہ واقعہ ہویا ہے انہاں درندیاں دے خلاف اسی گئے ہاں، انہیں ساری ویڈیو بنائی ہے. اس ویڈیو بناون دے باوجود انہیں آخیا جی تہاڈیاں مطلب جہڑیاں پرچہ تہاڈا کٹن دے دو 3 دناں نوں. وہ جی اسی پنڈ نہیں پہنچے ہاں چوک دے وچ حسین خان والے دے وچ تے انہاں نے جناب سانو اگوں گھیر لیا. انہاں آخیا تسی ساڈے خلاف مطلب پرچہ دین گئے سا جے تے میں کہا بالکل اسی گئے ہاں. اس تو بعد انہیں یہ کی کم کیتا بھی اپنا جڑا ہے نا بچیاں دے حوالے نال انہاں نوں اسی آخیا تسی پرچہ کٹو. پھر مطلب 200-300 بندہ لے کے میں اپنا ناظم اتوں سابقہ ہے اپنا چودھری ریاض پٹا اندر کول اسی گئے ہاں تے انہیں گل سنائی ساری. اسی آخیا بھی ویکھو جی اگر اسی سچے ہیں نا سارے بچے نال ظلم ہو گیا جی، اگر اسی سچے ہیں تو سارے نال ٹرو چل کے پرچہ دئیے. اچھا انہاں آخیا ہاں جی، انہوں نے یہ گل کی. انہاں آخیا جناب اسی تسی شام نوں انہاں نوں بلاواں دے تے تواڈے کولوں انہاں کولوں منت تواڈی کراواں دے بھی تسی الٹا انہاں دی منت کرو. منت کر کے بھی انہاں نوں مطلب وعدہ معافی لے دینے بھی اگر تواڈا مطلب وہ کوئی ہاتھ ورنا اٹھا لین اگے تے تواڈے بچے نال ظلم ہویا ہے تے اسی کوئی درمیانی کوئی رستہ ویکھنے ہاں. بتائیں ذرا. اگے جناب اصا پھر اتوں میں گیا ماسٹر ظفر اقبال جڑا ماسٹر اندر کول اندر گھروں آواز آئی. میں بوہا کھڑکھڑایا تے اندر گھروں آواز آئی بھی وہ اتنے نہیں ہے گا، وہ کتے کم گیا. انہوں میں فون کیتا، انہیں آخیا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے گا. اسی پھر اتنے تھانے چلے گئے. پھر بھی وہ یہ کام انہیں آخیا جی اج نہیں صبح تہاڈا مطلب پرچہ کٹان دے. اس تو بعد انہیں کی کم کیتا ہے بھی سانو پھر دھمکیاں پھر مطلب سارا کچھ لگ پہ کرنا سی. یہ کام کیتا اسی پنڈ مطلب جا کے نہ تے بندیاں اگے ریکویسٹاں کیتیاں، چیئرمین صاحب نے جلسے کیتے بھی جناب ہے گل ہے تے ساری سن لا کوئی نہیں ہے گا. ٹھیک ہے اب ذرا انہاں دی مگر پشت پناہی کر رہے ہیں جناب ماسٹر ظفر تے ریاض. تو یہ ماسٹر ظفر کون ہے جو ان کی پشت پناہی کر رہا ہے؟ کوئی اعلیٰ شخصیت ہے، کوئی اثر و رسوخ والی ہے، کوئی سیاسی شخصیت ہے یہ ماسٹر؟ جی وہ ساڈے تو زوراوار نے تگڑے نے. انہاں دی مطلب انہاں دی پشت پناہی جڑے کر رہے ہیں ادھروں ملک احمد خان یہ ادھروں انہاں دی پشت پناہی کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں اس پہ ذرا مبین غزنوی سے پوچھوں گی. اکرم صاحب مجھے اس وقت وہ جو آپ کا نواسا ہے ابو سفیان، اس کی کنڈیشن بتائیے گا کہ کیا وہ نارمل ہو گیا ہے، وہ اسکول جا رہا ہے، اس کی عمر کیا ہے، اپنے علاقے میں وہ پھر سکتا ہے، لوگوں کو فیس کر رہا ہے؟ نہیں جی وہ نہیں پھر رہا. وہ تو جدوں انہوں لیا سی لب کے میں لاہوروں اس تو بعد یہ ہویا بھئی انہوں اتنے لیا JIT بیٹھی وہ بیان بون دے کرائے سارے بیاناں تو بعد بچہ مطلب اتنے شرمندہ ہو کے لاہور چلا گیا. لاہوروں بھی جس لیے ہوں مطلب لوگوں کو پتہ لگا اتوں شرمندہ ہو کے ہوں پتہ نہیں ملتان ہے کہ پاک پتن ہے کہ کتنے یا کتنے نہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا. جی آپ کو نہیں پتا وہ بچہ کہاں ہے؟ نہیں اجے نہیں پتا. او مائی گاڈ. اور وہ کیا عمر کیا تھی اس کی؟ عمر ہوں جی ہوں 17 سال ہے. 17 سال کا بچہ. اور کتنے عرصے سے وہ غائب ہے؟ انہیں جی 2 سال ہو گئے. او مائی گاڈ. اس سے پہلے کہ میں غزنوی آپ سے ذرا اسی والے پہ جا رہا ہوں، مہر طاہرہ صاحبہ آپ اس پہ کچھ کہیں گی؟ جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کوئی لوگ ہیں، کوئی ریکٹ ہے، اور اگر حکومت اس پہ تعاون نہیں کر رہی، حکومت اپنا اثر و رسوخ بجائے اس کی ایسی شخصیات دکھا رہی ہیں، تو دال میں تو کچھ کالا ہے نا جس کی پردہ داری ہو رہی ہے. میرے بیٹے کی ایج کا یہ بچہ ہے جس کا انہوں نے ذکر کیا، تو میں تو ایز اے مدر یہ بات سن کے اینی بڈی شوڈ بی اپسیٹ. لیکن پرابلم مسئلہ سارا یہ ہے کہ لڑکوں کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے، ان کو مار کتنی پڑتی ہے، ان کے ساتھ سیکشل ابیوز کتنی ہوتی ہے. یہ ایشو پاکستان میں امپورٹنٹ ہے ہی نہیں.
मैं तो कहती हूँ इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए, क्योंकि अपर क्लास मिडिल क्लास वो लोग तो रिपोर्ट करते ही नहीं है। जो लोग हिम्मत करके रिपोर्ट करते हैं और जिनके केसेस वैसे ही उन वीडियोस की वजह से बाहर आ गए, हुकूमत का काम था कि उन एक एक केस को पूरी दुनिया में, सेक्सुअल अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन इतना बड़ा इशू है कि अगर कोई चाइल्ड रेपिस्ट किसी जेल में होता है तो उसको नॉर्मली सॉलिटरी कंफाइनमेंट में ज्यादा रखते हैं, क्योंकि लोग उसको उस बंदे के साथ बहुत बुरा जो मर्डरर्स, प्रॉपर पूरे मर्डरर्स होते हैं एडल्ट के, वो उन लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं जो कि जिन्होंने बच्चों के साथ जुल्म किया होता है। ये इतना बड़ा इशू है पूरी दुनिया में। अगर इस बच्ची की तस्वीर सामने ना आई होती, उसने वो प्यारे से कपड़े ना पहने होते, उसकी वो अच्छी शक्ल ना नजर आती, तो लेट्स बी ऑनेस्ट, वो बाकी बच्चियां कहाँ गई, वो सारे बच्चे किधर गए, उनको किसी दिन ये, क्योंकि वो बच्ची हमारी बच्चों जैसी थी, उसकी शक्ल अच्छी थी, उसकी सोशल मीडिया पे कैंपेन उसकी चल गई थी, तो वो सोशल मीडिया की वजह से लोगों ने वो खबर पकड़ ली, सारा कुछ। मेरा तो पॉइंट ये है कि जिस दिन फॉर इंस्टेंस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बाद में अब वो कह रहे हैं कि बहुत सारे केसेस में एक ही बंदे का नाम है, तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन सारे विक्टिम्स के फादर्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ करें। ये सेक्स वीडियोस बच्चों वाला, ये इतनी बड़ी बात है और इसको इस तरह इग्नोर किया गया कि इट्स अनबिलीवेबल। अगर सोशल मीडिया ना होता तो जितना शोर मचा था उतना भी ना मचता। ये इस तरह जैसे वसीम हो गया और जो जिन एंकर्स ने कॉन्स्टेंटली इस चीज को हाईलाइट किया है, ऑल आई कैन से थ्रू योर चैनल इज कि ये बहुत, इससे बड़ा जुर्म हो ही नहीं सकता। यही बच्चे जो बचपन में सेक्सुअली अब्यूज होते हैं, वो बड़े होके अच्छे इंसान नहीं बन सकते। वो इसलिए अच्छे, क्योंकि वो कह रहे हैं 2 साल से बच्चा गायब है, पता ही नहीं कहाँ है। बच्चा आप सोचें कि जहाँ पे सर्वाइव कर, मुंह छुपाते फिर रहा है, जिसको मुंह छुपाना चाहिए वो अभी आज भी रात के अंधेरे में, वो अभी वैसे वो भी मुंह छुपा के रात के अंधेरों में विजिट अपने कर रहे हैं। बट लेट मी टेक अनदर शॉर्ट ब्रेक के बाद आती हूँ, इन दोनों शख्सियत से जानती हूँ। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वसीम बदामी, जरा आप मुझे इस हवाले से बताइएगा, आप जिस लोगों से मिल रहे थे, मैंने आपके वो क्लिप्स भी देखे थे, आप विक्टिम से, बच्चों से भी बात कर रहे थे, उनकी फैमिली से ही बात कर रहे थे। एक ये विक्टिम है जो 2 साल से बेचारा लापता है, क्योंकि वहां के लोगों को वो फेस नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी फैमिली को तक नहीं पता कि वो 17 साल का बच्चा उनका कहाँ गया। जी, और ये नादिया, ये एक विक्टिम नहीं है, ऐसे विक्टिम से मैं मिला हूं जिन पर सितम बालाए सितम, जिसके बच्चे के साथ ज्यादती हुई, फिर वीडियोस कुछ लोगों ने देख ली तो बच्चा शर्मिंदा होकर मुंह छुपा के घर से चला गया, बाप को पता ही नहीं कि बच्चा कहाँ है। ये एक आपके सामने बैठे हैं, एक से मैं मिलकर आया हूं जो कि कहते हैं आखिरी दफा ईद के दिन आया था मिलने के लिए और हमें लगा कि अब शायद वापस आ गया, रात के अंधेरे में फिर भाग गया। ये हवा में बात नहीं हो रही है, ये उन फैमिली, ये उस बाप का इंटरव्यू चला है, टेलीविजन प्रोग्राम में चला है, और मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक कोई पूछने वाला ही नहीं है, कुछ भी नहीं पूछने वाला। वो 4 दिन की मीडिया हाइप बनी, 2 टॉक शोज हो गए, तब थोड़ा एक्शन हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ये लोग नाम ले लेकर बताते हैं कि इस मुजरिम का नाम ये है, इस मुजरिम का, भाई हद तो ये हो गई नादिया कि एक बच्चे ने ऑन रिकॉर्ड मुजरिम का नाम लेकर बताया कि उसने जज के सामने, जी आपने ठीक सुना है, जज के सामने कमरा अदालत में कहा कि तूने 3 साल केस चला के देख लिया, क्या बिगाड़ लिया मेरा, अब मैं बाहर आकर तुझसे निपट लूंगा। और मैंने उस बच्चे से पूछा कि यार जज ने कुछ कहा नहीं फिर? तो बच्चे ने अपनी मासूमियत में जवाब दिया कि सर मेरे सामने तो जज साहब ने उनको कुछ नहीं कहा, शायद मेरे जाने के बाद कुछ कह दिया हो। एक कहानी नहीं है। वो बंदा जिसने ये धमकी दी वो आज भी रिहा है, मतलब वो गिरफ्तार नहीं है, आजाद फिर रहा है। वो पेशियों पर आता है, उसमें से टोटल 2 लोगों को सजा हो गई थी, बाकी 7 रिहा हो गए और वो 7 दंदनाते फिरते हैं। ये जो बच्चा है वो 100 दफा जो है वो अदालत में पेश हो चुका है, और मुल्जिमान को जब आना होता है आते हैं, जब नहीं आना होता है नहीं आते। मुबीन गजनवी साहब, आपने वहां पे काम भी किया है, आपने इस केस को पे अपने आपकी खिदमात है, रिसर्च किया है, स्टडी किया है, फाइंडिंग जानने की कोशिश की है। ये कौन लोग हैं, क्या उनको हुकूमती या सियासी पुष्टपनाही हासिल है, वो कैफिर किरदार तक क्यों नहीं पहुंचे हैं और उनका ताल्लुक कहां से है? मुबीन गजनवी जी, बहुत शुक्रिया। जेआईटी के चलान होने के बाद हमारे जो मुल्जमान हैं उनकी जेआईटी ने जो चलान पेश किए हैं उसमें इतनी सख्त मौजूद है कि अगर पैरवी की जाए तो वो सजा पा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती हुई है कि पंजाब हुकूमत ने सिर्फ खाली खोली दावे किए हैं और उन्हीं दावों पे हम जो है ना वो इमा करके किसी और वकील को हम हायर करने की तो सख्त नहीं रखते और एनजीओ से हम ले नहीं सके। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह ने उस वक्त कहा था ये जगह का मसला है, जमीन का तनाज़ा है,
JIT نے اپنی رپورٹ میں واضح طور پہ فرما دیا کہ اس میں جگہ کا کوئی تنازع نہیں ہے، بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، ویڈیوز ہم نے ریکور کی ہیں، اور میں اس کی ڈاکومنٹس بدامی صاحب کو میں نے پیش بھی کیے ہیں، رپورٹ جو تھی۔ اس کے باوجود کل کلام پھر رانا ثناءاللہ صاحب نے پھر فرمایا کہ یہ جگہ کا تنازع ہے، اور ملک محمد احمد خان جو ترجمان پنجاب حکومت ہے وہ کیوں آج بھی یہ بات نہیں کر رہے کہ ان ملزمان کو سزا دینے میں ہم سے کوئی کمزوری یا کوئی لغزش واقع ہوئی ہے؟ وہ پھر وہی بات دہرا رہے ہیں کہ یہ زمین کا تنازع تھا اور اتنے زیادہ واقعات نہیں تھے، یعنی 280 کیس رپورٹ نہیں ہوئے، 35 یا 40 کیس یا 30 کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو 280 ویڈیو انہوں نے ریکور کی تھی وہ سارے بچے پیش ہو کے اپنے کیس رجسٹر کروائیں؟ پھر ان میں کو کہتی ہوں 4 بچوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تو وہ کم ہے، اور ان کی ویڈیوز بنی، پورنوگرافی ہو رہی ہے اور ان کو دکھایا جا رہا ہے، یہ کم ہے؟ ان کا اپنا کسی کا ایک بچہ ہوتا تو وہ کہتے ہیں میرا تو ایک ہی ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ ہوشربا باتیں سنیں جو ابھی بدامی صاحب کو بھی میں نے نہیں بتائی تھی۔ یہ مقامی MPA ملک احمد سعید، میں نام لے رہا ہوں اس کا، اس کے ڈیرے پہ، اور میں اس آپ کے پروگرام کے توسط سے عسکری اداروں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کی تحقیق کریں کہ اس کے ڈیرے پہ جن متاثرین کو، جن مدعیوں کو ڈرا دھمکا کے، پریشرائز کر کے یا جس بھی طریقے سے منحرف کروانے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی بارگیننگ ملک احمد سعید کے ڈیرے پہ ہوئی ہے، اور اس نے اپنے ذاتی نمبر سے ماں سوائے 4 وکٹم اور مدعیوں کے باقی سب کو اس نے اپنے ذاتی نمبر سے چند ماہ پیشتر کالز کر کے اپنے ذاتی نمبر سے اس بات پہ قائل کرنے کی سمجھنے کی کوشش کی ہے یا مجبور کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی یہ ملزمان باہر آ جائیں گے، پھر انتقامی کارروائیوں کا تم لوگ نشانہ بنو گے اور ان کیسز سے منحرف ہو جاؤ، تمہیں جو چاہیے روپیہ پیسہ وہ آ کے مجھ سے وصول کرو۔ میں اس کا گارنٹر ہوں، اگر یہ میری بات غلط ہو تو ہم کوئی بھی سزا پانے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ اس کی تحقیق جو ہے وہ عسکری ادارے کریں، کیونکہ وہ سارا ڈیٹا وصول کر سکتے ہیں، اور اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا جو حکومتی نمائندے ہیں وہاں کے، ان کی سرپرستی اس گینگ کو حاصل ہے یا نہیں ہے۔ وہاں ایک ملزم سلیم اختر شرازی ہے جو ایفی ڈرین کیس میں مرکزی ملزم ہے، جو ہمارے کیس کا مرکزی سرگنا ہے۔ اس کیس میں تو اس کی ضمانت ہوئی ہے، لیکن ایفی ڈرین میں اس کی ضمانت خارج ہے اور پولیس اسے نہیں پکڑ رہی۔ وہ ملک احمد خان کے ساتھ اور احمد سعید کے ساتھ اس کی کال چیک کر لیں۔ خدایا، تو آپ کی بات، لیکن میں آپ کی بات بالکل سمجھ گئی ہوں، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اور بڑے وثوق سے یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کی بھی انویسٹیگیشن ہو جانی چاہیے کہ ملک احمد جو کہ خود پنجاب گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے پرسنل کال سے، تو یعنی یہ انفلوئنس ہی تو ہے نا، وہ اپنا اثر و رسوخ یہ شخصیات استعمال کر رہی ہیں۔ ملک احمد سعید یہ کزن ہے ملک احمد خان کا۔ اچھا، ملک احمد سعید کی آپ بات کریں، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ یہ خود کیا ہے؟ ملک احمد سعید MPA ہے۔ MPA ہے، یہ PP 178 سے MPA ہے، اور ملک احمد سعید PP 189 سے MPA ہے۔ نادیہ جی مہر صاحبہ جی، میں بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں کہ غریب لوگوں کی کوئی سنتا نہیں ہے، ان کے کیسز کہیں پہنچتے نہیں ہیں، اس کے بعد ان کو یہ جو پریشرائز کرنے کی بات آپ کر رہی ہیں، اگر آپ لوگ ہی کر سکتے ہو، اور جو آپ لوگ ٹی وی پہ کر رہے ہو، جو جس طرح بولتے ہو، اسی سے فرق پڑے گا، اسی سے شاید یہ اس سسٹم میں کوئی چینج آئے۔ تو یہ سارا اتنا بڑا ایشو ایسا ہے کہ جیسے ہی آپ کر رہی ہیں، وسیم کر رہے ہیں، اور آئی ایم شیور اور لوگ بھی شوز کرتے ہیں اس ٹاپک پر کرتے رہیں گے، لیکن یہ ایک آدھے دن کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو یہ کانسٹنٹلی بہت دیر اس وقت تک بولتے رہے جب تک ان صرف جو بیچاری مرڈرڈ بچی ہیں، ان کے علاوہ وہ جو سارے بچے ہیں اور ان کی فیملیز جو ان کے ساتھ ہوئے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کسی طرح ان کو یہ احساس دلایا کہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جو وسیم نے بتایا، جو وہ بچے کے والد نے بتایا، یہ ہلا کے رکھ دینے والی، پوری سوسائٹی کو ہلا کے رکھ دینے والی بات ہے۔ بے شک میں بدامی آپ سے اس پہ ذرا کامنٹ لاسٹ میں لوں گی، لیکن ذرا میں ایک دفعہ پھر جو بچہ ابو سفیان کے جو نانا یہاں پر بیٹھے ہوئے، اب مجھے ذرا اکرم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جس طرح سے بتایا کہ شہباز شریف نے گھر بلا لیا، سب ہو گیا، آج اسٹیٹس کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی آتا ہے؟ آپ جو چاہ رہے ہیں، آپ نے اپنے بچے کا پتہ کروانے کے لیے حکومت سے کسی قسم کی مدد طلب کی ہے، ان کو اپنا کیس بتایا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ ٹھپ ہو گیا ہے؟ اس پہ کوئی اب آپ کی مدد کرنے کو، آپ کی فریاد سننے کو تیار نہیں ہے؟ کوئی حکومتی شخصیت، کوئی آپ سے تعاون نہیں کر رہا کسی لیول پر، کسی سطح پر؟ جی میڈم صاحب،
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਲੀਮ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ, ਤੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਤਲਜੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਇਆ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਯਾਇਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਆਸਫ ਹਲੀਮ ਤੇ ਆਬਦ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਆ ਜ਼ੈਨਬ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 11 ਲੜਕੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਕਦੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੁਸ਼ਤ ਬਣਾਈ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਉਹਨੇ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ, ਉਹਨੇ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਤੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੇਖੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ क्या कर सकते ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਰਿਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਟ ਵੀ ਮੇਰੀ ਛਪਾਈ ਖਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਰੀਕ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਆ। चले कोई मतलब ठीक है। मैं जिस तरह से बहर तार साहब कह रही हैं कि इसमें प्रोग्राम्स करने की जरूरत है, आवाज उठाते रहने की जरूरत है। जिस दिन हमने आवाज उठानी बंद कर दी, समझे कि ये केस भी उसी तरह से बंद हो गया। अभी हम शायद कोई बात करते हैं तो शायद कोई हिल सके। बताइए आपके पास इसका कोई सोल्यूशन है, या आपके पास कम से कम ये चीज है कि इस पे अभी हमें क्या मजीद करने की जरूरत है, या आप कुछ करेंगे मजीद, या आप मुझे कहें कि हम इसको किस तरह से इस इशू को आगे लेके चल सकते हैं, हुक्मरानों के कानों में डालें, उनको झंझोड़ें कि खुदा के लिए मजीद ज़ैनब बचाओ, मजीद बच्चे बचाओ, मजीद बच्चियां बचाओ। मैं बड़ा क्लियर हूं इस बारे में। ओपिनियन मेरी गलत हो सकती है कि मुझे और आपको, हम सबको ये बात बार बार टीवी पे करने की जरूरत है कि भाई अभी क्या बहस है, चौक पे लटका दो, लटका दें, शरीयत अगर ये कि सारा कुछ मामला लटका दें, बिल्कुल ठीक है। अगेन वी आर नेशन में शॉर्ट मेमोरीज। इसी तरह के इल्जाम में ज़िया-उल-हक साहब के केस में चौक पे फांसी हो चुकी है। चौक पे फांसी देखिए अच्छा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा अब कुछ लोगों के ख्याल में, लेकिन लॉन्ग टर्म में मामला रुकेगा नहीं। हमें ये कहने की जरूरत है। आई नो ये कोई ना मसालेदार टॉपिक नहीं है अनफॉर्चुनेटली मेरे और आपके टॉक शोज के लिए, मैं अपनी गलती भी तस्लीम करता हूँ। पुलिस के हम शहबाज शरीफ साहब से कहें कि सर आपने मेट्रो बनाई है, कमाल किया है, सलाम है आपको, लेकिन थाने का कल्चर अच्छा करें। हम चीफ जस्टिस साहब से कहें सर आप तकारीर कर रहे हैं, म्यू अस्पताल का दौरा भी किया है, बहुत अच्छी बात है, सैल्यूट है आपको, लेकिन अदालत का निजाम अच्छा करें। आखिरी बात, आपको याद है ना नादिया, ये हमारे कराची में आज से 15 दिन पहले एक स्कूल में एक चौकीदार अटेम्प्ट कर रहा था, लोगों ने उसको पकड़ लिया, लोग उसको मारने के लिए दौड़े थे, फिर पुलिस आ गई थी, हलीम आदिल शेख साहब पहुंचे, उसकी जान बचेगी वरना लोग उसको कत्ल कर देते उस आदमी को। आपको मालूम है वो बंदा आजाद है आज, वो बंदा बाहर है आज। वहां पर चीफ मिनिस्टर, वहां पर अनवर सयाल साहब आए थे, वजीर दाखिला आए थे, SHO आया था, बंदा क्यों बाहर है? मैंने पूछा अनवर सयाल साहब से, उन्होंने कहा भाई हम किस कानून के तहत इसको अंदर रखें, वालिदैन ही FIR नहीं कटवा रहे। मैंने वालिदैन से बात की, उन्होंने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं उनकी बात को कोट कर सकूं, इसलिए मैं नहीं करता। मैंने अपने रिपोर्टर से बात की, उसने कहा वसीम भाई आप अच्छे मासूम आदमी है, इन माँ बाप का दिमाग खराब था कि FIR कटवाते, फिर बच्ची के साथ अदालतों में धक्के खाते, फिर रोजाना सवाल होता बच्ची से सबके सामने कि बेटा क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरह हुआ था। थोड़े दिनों बाद इस बच्चे ने, इस मुलजिम ने छूट जाना था, मोहल्ले में खानदान एक मजाक बन के रह जाता, तो सबने कहा लानत भेजो, बस जान छुट्टी से लाखों पाए, छोड़ दो। जब तक ये निजाम ठीक नहीं होगा, आप 1000 इमरान को चौक पे लटकाते रहें, 10,000 ज़ैनबें होती रहेंगी। वेरी ट्रू। मेरा ख्याल है कि हम तो अभी तक तो हम मैं अपनी भी अगर बात करूं तो हम तो इलेक्टोरल रिफॉर्म करो रहे हैं ना, कि इस मुल्क को सही करने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म, अंदाजा तो ये होता है कि सबसे पहले आप जो है वो रिफॉर्म्स जो है वो अपने जस्टिस सिस्टम में लेकर आए, और सबसे पहले जो रिफॉर्म्स हैं वो आप पुलिस सिस्टम में लेकर आए, ताकि एक आम आदमी की इज्जत, एक आम आदमी के बच्ची की इज्जत और उसकी जान तो महफूज हो सके। सारी चीजें बात की बात है, हम हमेशा से सुनते हैं जान है तो जहान है, और अगर इज्जत नहीं है तो फिर वो जान भी क्या है। जिस तरह से वो बच्चा जो आज मुंह छुपाता फिर है, मैं भी हम में कोताहियां हैं,
ہم ان ایشوز پہ زیادہ بات نہیں کر رہے ہوتے یا ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن جس طرح سے بدامی نے کہا, بہت ضرورت ہے اس ایشو کو پہ بات کرنے کی, اس ایشو پہ بار بار بات کرنے کی, تاکہ حکمران جو یہ سمجھتے ہیں نا, جب پاناما کیس میں بھی خواجہ آصف نے کہا تھا کچھ عرصے بعد سب بھول جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا, تو ضرورت ہے کہ ہم ان کو بھولنے نہ دیں. تھینک یو ویری مچ جو بھی ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شامل تھے. اس پر یقیناً دوبارہ بات کریں گے تو دوبارہ زحمت دیں گے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.